ابو طالب جو بڑے تھے اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو لے کر آئے. حضرت خدیجہ اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو لے کر آئی. دونوں آپس میں بیٹھے. ابو طالب کہتے ہیں میں نے خود جو ہے خطبہ پڑھا, میں نے خود جو ہے مہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کیا. وہ مہر کتنا تھا؟ 11 اونٹ. ایک اونٹ کی قیمت آج کتنی ہے؟ 40,000 50,000. اور ایک اونٹ جو عرب کا, اور عرب کے اونٹ بڑے بڑے نشیلے ہوتے ہیں, بڑے بڑے ان کی نسل اور ان کی نسل کے اعتبار سے لاکھوں میں ان کی تعداد جاتی ہے. اور ریگستانی اونٹ اور زیادہ جو ہے اس کی قیمت ہوتی ہے. اس طرح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 سال کی عمر میں 11 اونٹ مہر کے طے ہوئے, اور ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھوایا. اور آپ جو ہے اپنے نکاح میں, اپنے عقد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو قبول کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ساری کی ساری اولاد, آپ کو جو اولادیں ہوئی سوائے ایک کے, سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے, آپ کی ساری اولادیں حضرت خدیجہ سے ہوئی. پھر اس کے بعد کسی بیوی سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. آپ اپنے زندگی میں 11 بیویاں لائے. 11 بیویوں میں سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کسی سے اولاد نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پاک دامن شریف خاندان کی, اونچے نسب کی اور مالدار خاتون تھی. حضرت خدیجہ اپنی نفسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے, حضرت خدیجہ اپنی زندگی کو مزے لینے کے لیے شادی نہیں کی, بلکہ اس لیے شادی کی کہ محمد بن عبداللہ بڑے سیرت کے پاک ہیں, کردار کے پاک ہیں, امانت دار ہیں, سچائی میں اور صداقت میں پورے جزیرت العرب میں ان کو مانا جاتا ہے. ان کی زندگی پاک ہے. اگر ایسے پاک آدمی سے میں نکاح کروں تو میری زندگی بھی پاک ہو جائے. تو جانچنے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ نے پیغام بھجوایا محمد بن عبداللہ یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ آئیں, آپ ہمارے تجارت میں پارٹنرشپ کریں, آپ میرے کاروبار میں, میرے بزنس میں پارٹنر ہو جائیں, تاکہ آپ کے ذریعے سے میں بھی کماؤں اور آپ بھی خود کمائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں. یہ نکاح سے پہلے کی بات ہے. آپ آتے ہیں اور تجارت اور بزنس کی جب بات چلتی ہے, آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کر ملکوں میں جاتے ہیں. کبھی شام گئے, کبھی مصر گئے. اس طرح آپ کا مال لے کر تجارت کی, بزنس کی. حضرت خدیجہ نے آپ کے چال چلن کو دیکھنے کے لیے, آپ کی سیرت کو دیکھنے کے لیے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کیا کہ میسرہ دیکھنا یہ آدمی کیسا ہے. وہ میسرہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام تھا, وہ کہتا ہے آ کر اے میرے آقا میں کیا بتاؤں, میں اس آدمی کے ساتھ عجیب و غریب چیزیں میں نے راستے میں دیکھی. میں جب بھی محمد بن عبداللہ کے ساتھ رہتا تھا, ہمارے اوپر بادل سایہ کرتا تھا, اور میں کیا دیکھتا ہوں, راستے میں کبھی جو ہے درخت جھک جاتے ہیں, کبھی کنکروں سے آوازیں آتی ہیں, کبھی پتھروں سے آوازیں آتی ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور کو سلام کر رہے ہیں, درخت جھک کر سلام کر رہے ہیں کہ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سلام کر رہے ہیں. اور اتنی برکتیں, اتنی رحمتیں تجارت میں. حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے اس سے پہلے کئی تجارتیں کی, کئی جو ہے بزنس کیے, لیکن محمد بن عبداللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے جب پارٹنرشپ کی, میں نے آپ کے ساتھ جب تجارت کی, اتنی برکتیں, اتنی رحمتیں اور اتنی اللہ تعالیٰ نے خوب برکتیں دی جس کی کوئی انتہا نہیں. اس کردار کو دیکھ کر, اس جو ہے آپ کی صداقت کو دیکھ کر, آپ کی امانت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا. اور اللہ کا کرنا بھی ایسا تھا کہ حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں آئی, اور حضرت خدیجہ نے آپ کا دن میں بھی رات میں بھی
اٹھے بھی بیٹھے بھی اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنی دنیا کی ہر چیز آپ پر قربان کی، آپ کا ساتھ دیا، آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اماں عائشہ کے پاس، اے عائشہ میری خدیجہ میرے دل کا ٹکڑا تھی، میرا ہر وقت اس نے میرا ساتھ دیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی تھی، آپ کی جو ہے چہیتی بیوی تھی۔ ایک بیوی کا دوسری بیوی کے سامنے خوبیاں بیان کرنا ایک عجیب سا لگتا ہے، اس لیے کہ جو دو بیویاں والے ہوتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کی خوبیاں اگر دوسرے کے سامنے بیان کریں ان کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ صرف حضرت خدیجہ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تجھے کیا معلوم، مجھے حضرت خدیجہ نے اس وقت اپنے جان سے، مال سے، وقت سے ساتھ دیا ہے جس وقت مکے میں میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ سب سے پہلے عورتوں میں اسلام لانے والی، سب سے پہلے اسلام میں اور اسلام میں آنے والی مکے میں، وہ بھی عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ جب کہ مکے میں صرف مجھے گالیاں دی جاتی تھی، مکے میں مجھے مارا جاتا تھا، مکے میں مجھے ستایا جاتا تھا، مکے میں مجھے پیٹا جاتا تھا، مجھے گالیاں دی جاتی تھی، اس وقت میرا ساتھ دینے والا میری بیوی تھی۔ اگر میں اس کو یاد نہ کروں تو اے عائشہ میں کس کو یاد کروں؟ ساری زندگی حضرت خدیجہ کے احسانات، ساری زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اوصاف، ساری زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کردار کو آپ مرتے دم تک یاد کرتے رہے۔ یہ 25 سال میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اسی چند سالوں میں، انہی چند سالوں میں کعبے کی تعمیر کا مسئلہ آیا، کعبے کی دیواریں منہدم ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبے کی تعمیر کی تھی، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، آپ نے گھر کی تعمیر اپنے بیٹے کو لے کر کی تھی، وہی تعمیر جو ہے کعبے کی مکے کے اندر موجود تھی، اس کی دیواریں منہدم ہو چکی تھی، اور اعلان کیا گیا کہ مکے کی دیواریں گر چکی ہیں، کعبے کی دیواریں گر چکی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مکے والے ساتھ دیں، مکے کے شرفاء اور سردار ساتھ دیں، ہم جو ہے مکے کی کعبے کی دیواریں پھر سے اسے ازسر نو تعمیر کریں۔ تو چندہ کیا گیا، مکے کی گلیوں میں چندہ کیا گیا، اور وہ بھی حالانکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر موجود تھے، حالانکہ ایک جہلا کا زمانہ تھا، جہالت کا زمانہ تھا، لوگوں کو نہ اللہ کا پتہ تھا نہ اللہ کے رسول کا پتہ تھا، بتوں کی پرستش کرنے والے، 360 بتوں کو اپنے گھروں میں رکھنے والے، اس کی پوجا کرنے والے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے، ایسے عرب کے مکے کے لوگ جو ہے اپنی حلال کمائی جو ہے اپنے کعبے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جو اس زمانے میں کعبے کے سامنے جو وائٹ پتھر نظر آتا ہے اسے حتیم کہتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے سرداروں کو لے کر آپ نے کعبے کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کیا تو صرف اتنے ہی پیسے جمع ہوئے جتنا وہ تعمیر ہو سکتا ہے، اور باقی کا جو حصہ کعبے کے اندر موجود تھا جو آج حتیم ہمیں نظر آتا ہے، وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس حصے کو چھوڑا گیا۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے پیسے اتنے، یعنی حرام پیسے تو موجود تھے، شراب کے پیسے موجود تھے، جوا کے پیسے موجود تھے، لیکن ان کی غیرت دیکھیے کعبے کے عرب کے لوگوں کی، مکے کے لوگوں کی، انہوں نے اپنی حلال کمائی جو خون پسینے کی تھی وہ کعبے کی تعمیر کے لیے، مکے کی کعبے کی تعمیر کے لیے انہوں نے چندہ دیا، اور وہ بھی حلال پیسوں کے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی تعمیر فرمائی اور حتیم کا ایک حصہ چھوڑ دیا، لیکن اسی طرح جو ہے تعمیر چلتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی تعمیر فرمائی، پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ
खिलाफत बनु उमैया, खिलाफत बनु अब्बा, जब बादशाह बदलते गए फिर उसे जो है मजबूत किया गया। अब जो है आले सऊद ने उसकी इसकी तामीर काबे की जो है अच्छी तरह से कर रखी है। हदीम का जो हिस्सा है वो इसलिए छोड़ा गया था कि पैसों की कमी की वजह से उस काबे, हालांकि वो भी काबे में मौजूद था। हुजूर ने फरमाया अगर कोई किसी का दिल चाहता है काबे के अंदर नमाज पढ़े, उसको चाहिए हतीम के अंदर नमाज पढ़ने, वो ऐसा है गोया कि उसने काबे के अंदर नमाज पढ़ी।